الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگ اور دوستو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث شریف پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک عظیم نعمت زبان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ زبان جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ کتنی عظیم چیز ہے، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بزرگ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جب کوئی بات بولے تو نیکی کی بات اور بھلی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اگر کوئی بات بولنی ہے، کچھ کہنا ہے، تو نیکی کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ زبان، یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ زبان اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ انسان پیدا اس کے دل سے لے کر مرنے تک اس زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ زبان چلتی رہتی ہے، یہ زبان اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ زبان اپنا کام کرنا بند کر دے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی چیز۔ آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے میں ہم نے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں اٹھائی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، یوں ہی بیٹھے بٹھائے فری میں اللہ کی عظیم نعمت ہمیں مل گئی۔ اور جو چیز یوں ہی مل جاتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اس کی قدر کم معلوم ہوگی۔ اور کس سے معلوم ہوگی؟ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کہ جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے، جس کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، جو بولنا چاہتا ہے لیکن وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا نہیں فرمائی، اللہ کو وہ اس نعمت سے محروم ہے، وہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر اس انسان سے پوچھو کہ جو اس نعمت سے محروم۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
کتنی عظیم نعمت ہے. تصور کرو, سوچو کہ اگر کچھ وقت کے لیے اللہ اپنی اس نعمت کو واپس لے لے, زبان کے اندر جو بولنے کی طاقت, جو بولنے کی صلاحیت ہے, اللہ اس کو کچھ وقت کے لیے واپس لے لے کہ آپ کوئی بات بولنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, جذبات پیدا ہو رہے ہیں, لیکن زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ نے واپس لے لی ہے, تو اس وقت کیسے بے چارگی محسوس ہوگی اور کیسا عجیب احساس ہوگا, کس قدر تکلیف ہوگی. ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت ہی عظیم نعمت. اب یہی زبان وہ ہے کہ جو ہمیں جنت کا مستحق بناتا. جنت کے اندر ہمارا مکان ایک محل تیار کرا دیتی ہے, اور یہی زبان وہ ہے کہ جو جہنم کا مستحق بنا. ایک کافر اگر زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لے, کلمہ شہادت زبان پر لے آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھ لے, تو وہ جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے, اللہ کے مرضی سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے, نیک انسان بن جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اور یہی انسان اور یہی زبان اگر غلط استعمال کی جائے, غیبت کی جائے, چغلی کی جائے, اس زبان سے برائی کی جائے, اس زبان سے دل آزاری کی جائے, اس زبان سے دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے کیے جائیں, تو وہ انسان اس زبان کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے, دو چیزوں کی گارنٹی لے, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا, میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو انسان اس چیز کی ضمانت لے لے کہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان, یعنی اس کی زبان, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں کی جائے گی, کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی, کسی کو اس سے نہیں ستایا جائے گا, کسی کی عزت و آبرو پر اس سے حملہ نہیں کیا جائے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ, من نجات, نجات کا طریقہ کیا, نجات کیسے حاصل ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو, اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو, بے موقع بے نقل اس کو مت چلاؤ, اس کی حفاظت کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی, وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ, کہ تمہارا گھر تم کو اپنے اندر لے لے, یعنی تم اپنے گھر کے اندر سما جاؤ, یعنی فضول ادھر ادھر مت پھرو, خالی وقت جو تمہیں مل رہا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر گزارو, تو ہر شر سے, ہر فتنے سے تمہاری حفاظت رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی, وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ, اپنی خطاؤں پر رو لو,
یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں فرمایا کہ زبان کی حفاظت کر لو اور فضول وقت کو ادھر ادھر گزارنے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر حفاظت کرو، دہاں گزارو. پھر فرمایا کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ، اللہ سے سچی توبہ کرو تو نجات بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی، نجات مل جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ زبان اللہ کی بہت عظیم نعمت. یہی زبان انسان کو اللہ کی رضا کا مستحق بنا دیتی ہے، جنت کا مستحق بنا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر غلط استعمال کی جائے تو جہنم کا مستحق بنا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان اگر زبان سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا، عمل کا ترازو آدھا بھر جاتا. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور میزان عمل کے اندر، عمل کے ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری ہے. وہ کلمے کس چیز سے ادا کیے جاتے ہیں؟ زبان سے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے وہ کلمے، اور بخاری شریف کے اندر یہ آخری حدیث ہے جو ہر سال بار بار پڑھی جاتی. اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.